السلام علیکم فرینڈز، آج ہم پڑھیں گے ولیم شیکسپیئر کا سونیٹ 29۔ تو اس کی پہلی لائن ہے وین ان ڈسگریس وتھ فارچون اینڈ مینس آئیز۔ تو یہاں پر سپیکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بدقسمتی میں ہوتا ہے اور جب لوگوں کی آنکھوں میں وہ بڑا ہی ان پاپولر سا بن جاتا ہے، ایک بڑا ہی بدنام سا آدمی بن جاتا ہے۔ فارچون کا یہاں پر مطلب ہے منی، یعنی جب اس کے پاس پیسے کی تنگی ہوتی ہے۔ آئی آل alone بی ویپ مائی آؤٹ کاسٹ اسٹیٹ۔ تو اسپیکر کہتا ہے کہ میں بالکل اکیلا پڑ جاتا ہوں کیونکہ میں ایک آؤٹ کاسٹ ہوں، میں معاشرے سے دھتکارا ہوا ایک انسان ہوں۔ اینڈ ٹربل ڈیف ہیون ود مائی بوٹ لیس کرائز۔ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر کہتے ہیں کہ جو گاڈ ہے، جو گاڈ المائٹی ہے، اس کو بھی جب میرے مسئلوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور جب وہ بھی میری کرائز کو، جو میں روتا ہوں ان کو، کرائز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بوٹ لیس کا یہاں مطلب ہے یوز لیس، اور ہیون کا یہاں مطلب ہے گاڈ المائٹی۔ لک اپون مائی سیلف اینڈ کرس مائی فیٹ۔ اور اسپیکر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کے اوپر دیکھتا ہوں اور اپنی بدقسمتی کو کرس کرتا ہوں۔ کرس کا یہ مطلب ہے کہ بد دعا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ ہی اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، آخر میں اتنی بدقسمتی سے کیوں گزر رہا ہوں۔ تو ان 4 لائنز میں ہم یہ دیکھیں کہ جو اسپیکر ہیں وہ کافی مایوس ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی آنکھوں میں بھی ان پاپولر ہو چکا ہوں، میرے پاس پیسے کی بھی کمی ہے، مجھے آؤٹ کاسٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ ایون کہ جب میں روتا ہوں تو جو ہیون ہے، آسمانوں میں جو گاڈ المائٹی ہے، وہ بھی مجھے اگنور کر دیتا ہے، اور جب میں اپنے آپ پہ دیکھتا ہوں تو اپنی جو قسمت ہے اس پر میں بد دعا دیتا ہوں، اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ نیکسٹ لائنز ہیں wishing me like one more rich in hope, featured like him with friends possessed, desiring this man's art and that man's scope, with what I most enjoy contended least۔ تو اسپیکر یہاں پر وش کرتے ہیں کہ کاش وہ ایک ایسے آدمی کی طرح ہوتا جو کہ کافی پر امید ہے اپنے فیوچر کے بارے میں، اور ساتھ میں وہ یہ وش کرتے ہیں کہ کاش وہ ایک ایسے آدمی کی طرح ہوتا جس کا کافی بہتر چانس ہے امیر بننے کا اور کافی دولت حاصل کرنے کا۔ فیچر کا یہاں مطلب ہے گڈ لکس، یعنی کاش میرے پاس اچھی لکس ہوتی، اچھا چہرہ ہوتا۔ ساتھ میں وہ یہ وش بھی کرتے ہیں کہ کاش میں گڈ لکنگ ہوتا، ایک ایسے آدمی کی طرح جو کہ لوگوں کو کافی پسند ہوتا ہے۔ ساتھ میں وہ ایک اور وش بھی کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس ایک میرا جو دوست ہے اس جیسا ٹیلنٹ ہوتا، ہارٹ ہوتا، ابیلٹی ہوتی میرے اندر۔ تو اسپیکر جو ہے اپنے آپ پر کافی شرمندہ ہے، اور وہ سوچتا ہے ہر اس چیز کے بارے میں جس سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن اب ان ساری چیزوں کو وہ بالکل بھی انجوائے نہیں کر رہا کیونکہ اس کی جو حالت ہے وہ بڑی ہی خستہ ہے۔ ہی از ان اے میزریبل اسٹیٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی مشکل حالت میں وہ گزر رہا ہے، اور امید کر رہا ہے، ایک وش کر رہا ہے کہ کاش میں امیر ہوتا، کاش میرے پاس ایک اچھی لکس ہوتی، کاش جو چیزیں میرے دوست کے پاس ہیں کاش وہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی۔ میرے دوست کے پاس ابیلٹی ہے، آرٹ ہے، ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن جو میرے پاس ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس میں اس دوست کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو مجھے ایک اچھا محسوس ہوتا ہے اور میں کنٹینٹ ہو جاتا ہوں اپنے ساتھ۔ نیکسٹ وہ یہ کہتا ہے yet in these thoughts myself almost despising happily I think on thee۔ تو یہاں پر اسپیکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں فیئر یوتھ اپنے دوست کے بارے میں صرف سوچتا ہوں تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اچانک سے ساری مایوسی میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے جب، تو بس میں اپنے دوست کے بارے میں سوچتا ہوں تبھی میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ جو اچانک سے ٹرن آیا ہے پوئٹری میں، اسی کو وولٹا ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو یٹ کا ورڈ ہے وہ وولٹا سگنیفائی کر رہا ہے۔ اینڈ دین، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ دین مائی اسٹیٹ لائک ٹو دا لارک ایٹ بریک آف ڈے arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate۔
تو نیکسٹ اسپیکر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دوست کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک لارک پرندہ بن چکا ہوں، وہ پرندہ بن چکا ہوں جو کہ سیدھا اڑ کے جاتا ہے آسمانوں کی طرف اور پھر وہ حمد گاتا ہے۔ جو اسپرٹ ہے اسپیکر کا وہ کافی ڈارک تھا، پہلے کافی وہ افسردہ تھا، اور اچانک سے جیسے ہی اس نے دوست کے بارے میں سنا ہے تو اس کے اندر کی جو روح ہے وہ جاگ گئی ہے، اور روح لارک پرندے کی طرح اڑتی جا رہی ہے آسمانوں کی طرف، اور اس کا جو موڈ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ میں ایک بہت ہی اونچا اڑنے والا پرندہ ہوں۔ یہ وہ پرندہ ہے جو کہ سیدھا جاتا ہے جنت کے دروازے پر اور وہاں پر حمد جو ہے وہ گاتا ہے، اور یہ وہ پرندہ ہے جو کہ خوشی میں پورے آسمان میں گھومتا ہے، اور صرف اس کو خوشی کیا ہے کہ اچانک سے اس کے دل میں جو دوست کا احساس آیا، اچانک سے اس نے دوست کے بارے میں سوچا ہے اور اس کی جو روح ہے وہ جاگ گئی ہے بالکل لارک پرندے کی طرح۔ تو آخری لائن ہے For thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings۔ تو اسپیکر آخر میں کہتے ہیں کہ میں جب بس اپنے دوست کو یاد کرتا ہوں تو یہ جو یاد ہے یہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی سویٹ ہے کہ مجھے اتنا امیر بنا دیتی ہے کہ میں ایون کہ جو دنیا سے کا طاقتور بادشاہ بھی ہوگا، جو سب سے امیر کبیر بادشاہ بھی ہوگا، میں اس کے ساتھ بھی اپنی جگہ بالکل بھی نہیں چینج کروں گا، کہ بس میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں اور یہ جو یاد ہے، یہ یاد مجھے اتنی دولت میرے لیے لے کے آتی ہے کہ میں ایون کہ جو طاقتور بادشاہ ہے، ایک ایسا بادشاہ جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، میں اس کے ساتھ بھی اپنی جگہ کو چینج نہیں کروں گا۔ تو یہاں دیکھیں وہ اپنے دوست کی، اپنے پیٹرن کی کتنی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں ولیم شیکسپیئر۔ تو یہاں اب ہم سمری کر لیتے ہیں۔ تو شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی ہی پیتھیٹک ہے، بڑی ہی افسردہ ہے، کافی بدقسمت زندگی سے وہ گزر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کافی انسکسیسفل ہے، ایون کہ جو گاڈ المائٹی ہے وہ بھی اس کو اگنور کر رہا ہے۔ وہ یہ وش کرتا ہے کہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا، آرٹ ہوتا، جیسے کہ اس کے دوست کے پاس ہے۔ اچانک سے وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ جو میموری ہے، یہ جو یاد ہے اس آدمی کی، یہ اسپیکر کو کافی چیئرفل بنا دیتی ہے، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ایک لارک پرندہ بن گیا ہوں جو کہ آسمان کے دروازے کے اوپر گانا گا رہا ہے۔ حالانکہ جو پرسن ہے، جو آدمی ہے، وہ اس کے آس پاس موجود نہیں ہے، لیکن صرف اس نے سوچ، اس کی یاد ہی اس کو اسپیکر کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی بنا دیتی ہے۔ اور پھر وہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش قسمت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی بھی آدمی کے ساتھ، ایون کہ جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ بھی اپنی جگہ کو چینج نہیں کروں گا، اور ایک بادشاہ ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت طاقت ہے، بہت پیسہ ہے اس کے پاس، اور وہ اگر اسپیکر کو کہے کہ آئیے آپ میرے تخت پر بیٹھ جائیے اور میں آپ کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، تو جو اسپیکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس بادشاہ کو بھی اگنور کر دوں گا کیونکہ میرے ذہن میں آپ کی یاد آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں بہت زیادہ یہاں پر ہائپر بول کا استعمال کیا گیا ہے، ایگزیگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ کی گئی ہے، اور اپنی جو دوست ہے ولیم شیکسپیئر کے جو دوست ہیں پیٹرن آرل آف ساؤتھ ہیمپٹن، ان کی بہت زیادہ یہاں پر تعریف کی گئی ہے۔